الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال الله تبارك وتعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت بھی ہوا کرتی ہے دل بھی دل سے ملتا ہے. محبت بھی ہوا کرتی ہے دل بھی دل سے ملتا ہے. لیکن انسان بڑی مشکل سے ملتا ہے. ملاتے ہو اسی کو خاک میں جس سے ہاتھ ملتا ہے. میری جان چاہنے والا مشکل سے ملتا ہے. محبت سے پیار سے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آج ذرا دھیان سے بیٹھنا اس لیے کہ اس ہستی کا انشاءاللہ آج تذکرہ ہوگا کہ جن کے ایمان لانے پر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا. آج اس عظیم ہستی کا تذکرہ انشاءاللہ کروں گا کہ جہاں جہاں ان کے قدم لگتے تھے زمین کا وہ ٹکڑا فخر کیا کرتا تھا. آج انشاءاللہ اس ہستی کا تذکرہ ہوگا کہ جو فرش پہ بیٹھ کر چاہتا تھا عرش والا قرآن بنا کر بھیج دیتا تھا. یار اگر کوئی بات بڑی اہم شخصیت کوئی بات کر دے، پارلیمنٹ میں کوئی بات ہو جائے، وہ آئین کا کچھ باتیں حصہ بن جاتی ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ فلاں فلاں بات آئین کا حصہ بنایا. عمر وہ تھے کہ جن کی باتوں کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بیان کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا. تمہارے بنائے ہوئے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، رد و بدل ہو سکتا ہے، 2/3 اکثریت مل جائے، وہ گورنمنٹ کو اختیارات مل جاتے ہیں کہ اپنے بنائے ہوئے قوانین میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں. لیکن جو اللہ نے قرآن بنا کر عمر کی بات پہ قرآن بنا کر بھیجا،
خدا کی قسم ساری دنیا جمع ہو جائے، نہ قرآن میں تبدیلی، نہ قرآن کے نظام میں کوئی تبدیلی۔ آئین بنانے والے ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود ہی بھول جاتے ہیں ہم نے آئین کیا بنایا، لیکن خدا کی قسم اللہ نے جو قرآن نازل کیا عمر کے کہنے پر، جن آیات مقدسہ کا نزول ہوا، جب تک یہ دنیا قائم ہے قرآن قائم ہے، عمر کی بات بھی قائم ہے، قرآن میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، عمر کے تذکرے بھی ہوتے رہیں گے۔ یار وہ بڑا معمولی انسان تھے، ارے جس کی عمر ہی ختم ہو گئی اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ عمر کو چھوڑ کر جاؤ گے کدھر؟ میں ہر سال ایک بات دہرایا کرتا ہوں، سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جس پیغمبر کے حصے میں جتنی امت آئی ہے، جس رسول کے حصے میں جتنی امت آئی، سب سے اعلیٰ امت مالک کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ ان میں ایسے لوگ تھے جن کا نام صحابہ کرام ہے۔ 1,24,000 یا ایک روایت کے مطابق 1,29,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، چاہے صدیق اکبر کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، علی مرتضی کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سارے صحابہ کرام کے یار تھے، سارے صحابہ کرام کے عاشق تھے، سارے صحابہ کرام جتنی بھی تعداد تھی سارے کے سارے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرید تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد تھے۔ اس عمر کا مقام کیا کہنا، اس کی شان کیا کہنی، کہ جس عمر کو امام الانبیاء نے اپنے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ مانگنے والا دیکھ وہ کون ہے، خدا کے سامنے جھولی پھیلانے والا کون ہے، یہ دیکھ مانگنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، جو چیز دی جا رہی ہے وہ کون ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کی غلامی میں آ گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے، اتنے راضی ہو گئے، امام الانبیاء نے کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند فرمایا، اللہ کی وحدانیت بیان فرمائی، اللہ کی کبریائی بیان فرمائی۔ امام الانبیاء نے اونچی آواز سے اللہ اکبر فرمایا، جتنے صحابہ کرام تھے سارے کے سارے یہ نعرے لگانے لگ گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے درختوں سے یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی، پہاڑوں سے یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی، آسمان سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، زمین سے آوازیں آ رہی ہیں۔ جبرائیل تشریف لے آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سارے فرشتوں کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، سارے فرشتوں کی طرف سے عمر کے ایمان لانے پر آپ کو مبارک ہو۔
جس کے ایمان لانے پر آسمان نے خوشی منائی ہے، جس کے ایمان لانے پر زمین خوش ہوئی ہے، جن کے ایمان لانے پر پہاڑوں سے مبارکباد کی آوازیں آئی ہے، درختوں نے کہا، ارے چرندے پرندوں نے کہا، ارے جس کے ایمان لانے پر جبرائیل نے سارے فرشتوں کی طرف سے مبارکباد دی ہو، اس عمر کا مقام کتنا۔ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش پہ بیٹھ کر چاہتے ہیں، عرش والا وہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش کا اظہار کیا، میرا دل یہ کرتا ہے مقام ابراہیم پر نماز ادا کی جائے۔ ادھر عمر نے چاہا، میرا دل یہ کرتا ہے حاجی آئے، عمرہ کرنے والے آئے، طواف کرنے والے آئے، یہاں اس جگہ پر نفل ادا کریں۔ فوراً قرآن آ گیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ جہاں میرے عمر نے کہا اس جگہ پر تم بھی نماز ادا کرو۔ اور حاجیوں اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، ساری دنیا سے جہاں بھی سے بھی آؤ گے، میرے گھر کا طواف کرو گے، اس وقت تک تمہارا طواف مکمل نہیں جو عمر کی خواہش کے مطابق مقام ابراہیم پر نفل ادا نہ کرے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہی ہیں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، یہودیوں نے دیکھ کر آوازیں لگائی، یہ محمد کی بیوی جا رہی ہے۔ منافقوں نے آوازیں لگائی ہے، یہودیوں نے آوازیں لگائی ہے، عیسائیوں نے آوازیں کسی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کافر بے ایمان میرے محبوب کے گھر کی طرف میلی نظر سے دیکھے، میرے محبوب کی بیویوں کی طرف میری نظر اٹھا کر دیکھے، عمر سے برداشت نہیں، پردے کا حکم آنا چاہیے۔ قرآن آ گیا، فرمایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پردے کراؤ، اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیجئے پردہ کیا کریں، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے پردہ کیا کریں، فاطمہ کو کہو کہ پردہ کریں، رقیہ کو کہو کہ پردہ کریں، ام کلثوم کو کہو، زینب کو کہو، اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو فرماؤ پردہ کیا کریں۔ بنساء المؤمنین، مومنہ عورتوں کو کہو کہ پردہ کریں۔ عمر کی خواہش پر پردے کا حکم نازل ہوا۔
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگتا ہے، تہمت لگتی ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ مختصر یہ کہ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا کہ میں کیا کروں۔ کسی نے کہہ دیا حضرت جی طلاق دے دو۔ ابو بکر صدیق سے بھی مشورہ ہوا، آپ نے عرض کیا کہ میں تو اس کا باپ ہوں، میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا۔ اور میرے عمر بتا میں کیا کروں۔ یہاں پر بات سمجھنا، اگر عمر اور حضرت عائشہ کی آپس کی لڑائی تھی تو پھر یہ بات کرنے کا بہترین موقع نہیں تھا۔ یہاں پر عمر بات کرتے کہ اب عائشہ کے ساتھ اختلاف جو تھا، پھر یہاں پر بات کر دیتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جی ہاں میں نے پہلے بھی ایسے سن رکھا ہے، حضرت جی مجھے پہلے بھی شک و شبہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے یا اپنے رب کی مرضی سے کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او عمر میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد تیری بیوی ہے، امت کی ماں ہے، رب کی مرضی سے کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ساری زندگی میں کبھی آپ کے جسم اطہر پر کبھی مالک کائنات نے مکھی کو بیٹھنے دیا ہے، مچھر کو بیٹھنے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ساری زندگی میں مالک کائنات نے میرے جسم پر مکھی مچھر کو نہیں بیٹھنے دیا۔ ہاں یہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، یہ مچھر نجاست والی جگہ پر بیٹھتا ہے، یہ نجاست والی جگہ پر بیٹھنے والے میرے محبوب کے پاکیزہ جسم اطہر پر کیوں آ کر بیٹھے؟ عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کے جسم اطہر پر مکھی مچھر کو نہیں بیٹھنے دیا، اگر عائشہ صدیقہ ایسی ویسی عورت تھی، آپ کے پاکیزہ جسم اطہر، پھر آپ کا پاکیزہ جو لباس ہے، پھر آپ کا جو پاکیزہ بستر ہے، اس پاک بستر پر خدا نے عائشہ کو کیوں آنے دیا؟ شان حضرت عائشہ صدیقہ، شان حضرت عائشہ صدیقہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ فرش پر عمر نے جو کہا یہی الفاظ قرآن بن کر آ گئے۔ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ عمر کو گالیاں بکنے والوں، پھر قرآن کی تم 27 آیات کی تلاوت کرنا چھوڑ دو، وہ عمر کے بارے میں آئی ہے۔ میں تجھے بتا دوں کہ عمر کون تھے؟ سب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا اربع عناصر کے بارے میں، 4 عناصر یہ ہیں، 4 عناصر وہ ہیں کہ جس کے ساتھ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ آگ ہے، پانی ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی قسم بات توجہ سے سننا، ایمان تازہ ہوگا. وہ ایسے نہیں شیطان عمر سے بھاگتا تھا. آگ بھی، پانی بھی، ہوا بھی، اللہ کی زمین بھی. خدا کی قسم لوگوں، تمہاری حکومت بلڈنگوں پہ، تمہاری حکومت ملکوں پہ. خدا کی قسم عمر وہ تھے کہ جن کی حکومت پانی پہ بھی تھی، ہوا میں بھی تھی، اللہ کی زمین پہ بھی تھی، آگ پہ بھی تھی. تیری میری بات تو بیگم نہیں مانتی. خدا کی قسم عمر وہ تھے کہ جس کی بات آسمان بھی مانتا تھا، زمین بھی مانتی تھی، ہوا بھی مانتی تھی، آگ بھی مانتی تھی. ارے تم عمر کو جانو یا نہ جانو، دریا سمندر بھی عمر کو جانتا ہے. دریائے نیل میں ہر سال 11 محرم کو ایک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے، مکمل میک اپ کر کے 11 محرم کو اس دریائے نیل میں پھینک دیتے تھے. جب تک نوجوان لڑکی کو دریا میں نہ پھینکتے وہ پانی نہ چلتا. دریا اس وقت تک خشک رہتا جب تک وہ نوجوان لڑکی کو 1 سال کے بعد دریا کے سپرد نہ کیا جاتا. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بنا رکھا ہے. مصر کے چند لوگ عمر بن عاص کے پاس آئے، حضرت جی آپ گورنر ہو، ہم بڑے پریشان ہیں، یہ ہمارا دریائے نیل ہر سال لڑکی لیتا ہے، جب تک لڑکی ہم نہ پھینکے وہ پانی چلتا ہی نہیں، پانی آتا ہی نہیں، دریا خشک رہتا ہے. جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں عمر کو خط لکھتا ہوں، میں اپنے امیر المومنین سے پوچھ لوں کہ اب کیا کیا جائے. خط آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. بات توجہ سے سننا، عمر نے خط کا جواب دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا عمر بن عاص ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. پہلے لوگ دریا میں لڑکیاں پھینکتے تھے، اب یہ میرا خط پھینک دینا. خط پہنچ گیا. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط پہ لکھا تھا، اور دریائے نیل اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ بات میرے تیری بس کی بات ہے. ارے جس کے رب کے ساتھ براہ راست تعلق ہو، جو اللہ کا بن گیا ہو، پھر خدا کی قسم خدا کی ہر شے اس کی بن جاتی ہے. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عمر خط تجھے لکھ رہا ہوں، بس اس خط کو وہاں پر پھینکنا تھا. ابھی خط پھینکے گیا ہے فوراً پانی آ گیا. اور مسلمانوں اس عمر کی شان کتنی ہوگی جس کا کہنا دریا مانتا ہو.
جس کا کہنا ہوا مانتی ہو، جس کا کہنا اللہ کی زمین مانتی ہو۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے اس طرف سے جا کر حملہ کر، پہاڑ کی پشت پہ جا کر حملہ کر۔ اب سارے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہاں پر جنگ کوئی نہیں ہو رہی، لڑائی کوئی نہیں ہو رہی، ساریہ یہاں پر موجود نہیں۔ ارے عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جس جگہ پر جنگ ہو رہی تھی مدینہ طیبہ سے 2 مہینے کا سفر تھا، یعنی وہاں سے مدینہ طیبہ سے 2 مہینے کا سفر تھا، اور عمر یا ساریہ کہہ رہے ہیں اور ساریہ وہاں پر موجود ہے۔ جب فتح ہو گئی مدینہ طیبہ میں ساریہ تشریف لائے، راستے میں چند صحابہ ملے، فرمانے لگے ساریہ کب سے آئے ہو؟ کہنے لگے ابھی آ رہا ہوں، مدینے میں تو داخل نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے آپ کا نام لیا، یا ساریۃ الجبل آپ نے فرمایا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت ساریہ فرمانے لگے ہمیں شکست ہو رہی تھی جب عمر نے تمہیں مدینے میں بیٹھ کر ممبر رسول پر بیٹھ کر یا ساریۃ الجبل کہا، میں ایسے سن رہا تھا جیسے عمر میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ شان حضرت عمر فاروق، شان حضرت عمر فاروق۔ اور جس طرف سے مجھے عمر نے کہا تھا اس طرف سے کافر آ رہے تھے، دشمن آ رہے تھے، میں نے ادھر کا رخ کر لیا، اللہ نے فتح سے ہمکنار کر دیا۔ ارے عمر مدینے میں بیٹھ کر آواز لگا رہا ہے، عمر کی آواز اللہ کی آواز ساریہ تک پہنچا رہی ہے۔ یار جس کے پہاڑ بھی کہنا مانتے ہوں، نباتات بھی کہنا مانتی ہو، زمین آسمان ہوا آگ پانی مٹی سب کچھ سارے کے سارے کہنا مانتے ہیں، اس کی عظمت شان کتنی ہوگی۔ پھر بھلا اس ملک میں اس جگہ پر انصاف جہاں ہو رہا ہوگا وہاں اللہ کی رحمتیں کیوں نہ برستی ہوں گی؟ وہ ایسے لوگ تھے کہ عوام سوتی تھی اور وقت کا حکمران اس دور میں جاگتا تھا۔ اور آج کل کا معاملہ ہی الٹا ہے، ایسا عدل ایسا انصاف۔ رات کا وقت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا حکمران ہے، خلیفہ امیر المومنین ہے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے، بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر آگے تشریف لے گئے، بچے ہیں روتے رہتے ہیں، لیکن دل میں کھٹکا لگا رہا۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے پھر واپس آ گئے، پھر اسی دروازے کے پاس سے گھر کے پاس سے گزرے، پھر رونے کی آواز ہے۔ اور آج کل ہمارا بچہ رو پڑے، ماں پہلی بات کرتی بس نظر لگ گئی، اور فلاں عورت گھر میں آئی تھی نا میری دیورانی جٹھانی، وہ آئی ہے، اس کے بعد بچہ رو رہا ہے۔ اچھا سارا ملک مہنگائی سے رو رہا ہے، مجھے بتا کون سی جٹھانی پاکستان میں آ گئی؟
ارے کس کی نند آ گئی، کسی کا دیور جیٹھ پاکستان میں آ گیا کہ سارا ملک ہی رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، وہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ ایک آدمی بچہ اٹھا کر لایا، حضرت جی یہ بچہ روتا بہت ہے، ذرا اب دم فرما دے۔ میری تیری نظر اور ہے، اللہ کے ولی کی نظر اور ہوتی ہے۔ اللہ والے نے جب دیکھا، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر دونوں کانوں میں اپنا منہ لگا کر کچھ پڑا، اور بچہ رونا بند کر دیا بچے نے۔ اور باپ کہنے لگا حضرت جی چلو اب تو یہ رونا اس نے بند کر دیا، اب چلے جاؤ گے، یہ بعد میں رو پڑا پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ حضرت جی وہ عمل ہمیں بتا دو تاکہ آپ کے بعد اگر یہ روئے تو ہم خود وہ دم کرنا شروع کر دیں، اور ہمیں بات سمجھا دو کہ یہ رویا کیوں۔ اللہ والے نے پوچھا، لگتا یہ ہے کہ بچے کی ماں حافظ قرآن ہے۔ ان کا ہاں یہ حافظ قرآن ہے۔ فرمانے لگے یہ بچہ بھی چھلے میں، ان کا یہاں 25 دن کا یہ بچہ ہے۔ حضرت جی آپ کی بات تو سمجھ گئے، ماں چھلے میں ہے، بچہ 25 دن کا ہے، لیکن بچے کو کیا معلوم کہ میری ماں چھلے میں ہے، یہ اس لیے رو رہا ہے۔ اللہ والا کہنے لگا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اس بچے کی ماں حافظ قرآن ہے، یہ چلتی پھرتی خدا کا قرآن پڑھا کرتی تھی، برتن بھی دھوتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، گھر میں جھاڑو دیتی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، برتن دھو رہی ہے خدا کا قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے خدا کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا ماں قرآن پڑھتی، یہ ماں کے پیٹ میں خدا کا قرآن سنا کرتا تھا۔ اب ماں چھلے میں آ گئی، اب اس کی ماں ناپاک ہو گئی، اب قرآن کی تلاوت اس نے بند کر دی، بچے کو قرآن کی غذا نہیں ملی، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اب میں نے دونوں کانوں میں منہ لگا کر خدا کا قرآن پڑھا، بچے کو غذا مل گئی، بچہ رونا بند کر دیا۔ بہرحال بچہ رو رہا ہے۔ وہ بات مجھے یاد آ گئی، ایک محلے میں نا بچہ بڑا رات کو رو رہا تھا، محلے دار تنگ آ گئے، وہ کٹے ہو کر اس گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بچے کا باپ باہر نکلا، ان کا یار بچہ رو رہا ہے، اتنے گھنٹوں کے بعد تو لائٹ آئی ہے، پہلے لائٹ نے سونے نہیں دی، اب تیرا بچہ نہیں سونے دیتا۔ ان کا اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی ماں میکے گئی ہوئی ہے، بس یہ ماں کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ محلے داروں نے کہا اور تو کوئی حال نہیں، ایک ہی حال ہے، اس کو لوری دینا شروع کر دے شاید خاموش ہو جائے۔ اب اس بیچارے کا تجربہ کوئی نہیں تھا، جب اس نے لوری دی ماشاءاللہ محلے دار پھر اکٹھے ہو کر آگے کہنے لگے تو بچے کو رونے دے۔ انہوں نے کہا تیری لوری دینے سے تو یہ بچہ رونا ہی بہتر ہے۔ یہ سارے کے سارے حکمران ہمیں لوریاں دے رہے ہیں، لیکن قوم کو تیری لوری دینے کا کوئی فائدہ نہیں، قوم کو تو روٹی چاہیے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں باہر نکلی، آپ نے فرمایا یہ تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہنے لگی کہ ہم تو عمر کے ایک قانون کے بنائے ہوئے سے بڑے تنگ آ گئے، بس اس وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عمر نے قانون بنا رکھا ہے، ڈلیوری کے فوراً بعد ماں کو وظیفہ ملتا ہے اور بچے کو وظیفہ اس وقت ملتا ہے جب وہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ ہم غریب لوگ ہیں، گزارا ہوتا نہیں، تو میں وقت سے پہلے بچے کو دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ بچے کا لگ جائے۔ اور وہ عورت کہنے لگی کہ جا کر عمر کو پیغام دے دینا، تجھ سے تو بہتر تھا کوئی اور وقت کا حکمران بن جاتا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا اجلاس بلا لیا اور صحابہ کرام آؤ، عمر کے بنائے ہوئے قانون سے بچہ رو رہے اور مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میری وجہ سے بچہ رو رہا ہے، میری وجہ سے بچے کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اعلان کر دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب بچہ دنیا میں آ جائے ماں کو بھی وظیفہ ملے گا، بچے کو بھی وظیفہ ملے گا۔ عمر ڈر گئے کہیں اسی حالت میں موت نہ آ جائے، میری وجہ سے بچے رو رہے ہیں۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہی ہیں، ایک پل سے بکری گر گئی، اعلان کر دیا، فرمایا لگتا یہ ہے بچی بکری گر کر مر گئی، لگتا یہ ہے پل میں نے زیادہ اونچا بنا دیا۔ عمر کے سامنے اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے۔ اونٹ کے مالک کو فرمایا ٹھہر جا، آگے نہ آنا، اپنے اونٹوں کو آگے نہ لانا۔ وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، جھاڑو لیا۔ یہ باتیں یاد کیا کرو، سنایا کرو جو تم سے ووٹ مانگنے آئے۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، عمر نے جھاڑو اٹھایا، جس راستے پر اونٹوں نے گزرنا تھا اس راستے کو، سڑک کو عمر بن خطاب اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لے کر صاف کر رہی ہیں۔ فرمانے لگے راستے میں چھوٹے چھوٹے کنکر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے قافلے کو روکا، کہیں ایسا نہ ہو کسی اونٹ کے پاؤں میں کنکر نہ لگ جائے، قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہی ہیں، نیند آ گئی، ایک درخت کے نیچے، وہاں پر کچھ دھوپ بھی تھی کچھ چھاؤں بھی تھی، نیند آ گئی، زمین پر لیٹ گئے، کچی اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھی، اوپر سر رکھا، آرام فرما رہی ہے، وقت کا حکمران ہے۔
ایک صوبے کا گورنر وہاں سے گزرا، اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ آرام کر رہی ہے، سر کے نیچے ایک اینٹ کچی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پر سر رکھ کر عمر آرام کر رہے ہیں۔ وہ گورنر حالانکہ وہ کافر تھا کہنے لگا جس ملک کا حکمران ایسا ہو کہ اس کے دور میں عدل انصاف ہوتا ہو، وہ درختوں کے نیچے ایسے ہی سویا کرتے ہیں۔ جس ملک میں امن ہو، انصاف ہو، وہاں کے حکمران بھی ایسا سوتے ہیں، عوام بھی ایسے ہی سوتی ہے۔ اکثر میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، کیسا انصاف تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدید زخمی ہو گئے، نماز کی حالت میں حملہ ہوا، صحابہ کرام ایک حکیم کو تلاش کر کے لا رہے ہیں۔ اس دور میں ڈاکٹر تو ہے نہیں تھے، ورنہ 2 مہینے ٹیسٹوں پہ لگا دیتے۔ حکیم تھے، طبیب تھے، بات مدعو سے سننا، ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک کھیت کے پاس سے گزرے، حکیم کہنے لگا صحابہ تم مجھے کس لیے لے جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا ہے، شدید زخمی ہے، علاج کی غرض سے آپ کو لے جا رہے ہیں۔ حکیم کہنے لگا جس کے پاس لے جا رہے ہو علاج کے لیے وہ تو شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیسے پتا چل گیا؟ اگر تجھے پہلے پتا تھا تو ہمارے ساتھ بھی کیوں چلا؟ انہوں نے کہا بھی نہیں مجھے پہلے نہیں پتا، مجھے اب پتا چلا ہے۔ ارے بھی کس نے اطلاع دے دی؟ تو ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ حکیم کہنے لگا، طبیب کہنے لگا میں نے اس لیے تمہیں بتا دیا، عمر دنیا سے تشریف لے گئے، یہ سامنے کھیت میں بکری ہے، کھیت کسی کا ہے، بکری کسی کی ہے۔ ارے کسی کی کھیت میں کسی کی بکری چلی گئی، لگتا یہ ہے عمر دنیا سے چلے گئے، ورنہ بکری کو جرت نہیں تھی کسی غیر کے کھیت میں جائے۔ ایسا عدل تھا، ایسا انصاف تھا۔ حکیم کہنے لگا یہ میں جانتا ہوں، یہ کھیت کسی اور کا ہے، یہ بکری کسی اور کی ہے، کسی اور کی کھیت میں کسی کی بکری چلی جائے، لگتا یہ ہے عمر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس عمر کو بھی لوگ بکواس کرتے ہیں۔ فجر کی نماز امام الانبیاء نے پڑھائی، میں اشارے کر رہا ہوں بات توجہ سے سننا، نماز پڑھائی، بھیڑیے اکٹھے ہو کر آ گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ بھیڑیے کے آگے کوئی جانور آ جائے وہ چھوڑتا ہے؟ کوئی بکری آ جائے وہ چھوڑتا ہے؟ چند بھیڑیے اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ میں آ گئے، امام الانبیاء نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ باہر نکلے تو وہ بھیڑیے سامنے کھڑے ہیں۔ خدا کی قسم درندہ بھی وہ جانتا تھا کہ نبی کون ہے، درندے بھی جانتے تھے کہ مدینہ کیا ہے، مسجد نبوی کیا ہے، ورنہ کسی اور کے پاس وہ چلے جاتے۔ صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، کسی اور صحابی کو نہیں کہا، وہ جانتے تھے کہ یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے۔ اپنے انداز میں جب انہوں نے بولنا شروع کر دیا جیسے بھیڑیے بولتے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایڈوانس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، خدا کی قسم ایمان تازہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیسے بولتے ہیں جنگلوں میں ایسے یہ بول رہے ہیں۔ فرمایا نہیں یہ بھیڑیے مجھے کہہ رہی ہے۔ صحابہ والوں، محمد کے غلام والوں، خدا کی قسم توجہ سے بات سننا، بھیڑیے آ کر حضور کو کہہ رہے ہیں آپ کے غلاموں کی بکریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، آپ کے صحابہ کرام کی بکریاں ہمارے سامنے آتی ہے، ہم ان پر حملہ نہیں کرتے کہ یہ محمد کے غلاموں کی بکریاں ہیں، ہم آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ بغیر اجازت کے صحابہ کرام کی بکریوں پر حملہ کر دیا، کہیں قیامت کے دن آپ کی عدالت میں یہ کیس ربڑداز نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والوں، تم سے جنگل کے درندے اچھے ہیں، صحابہ کرام پر حملہ نہیں کر رہے۔ ارے صحابہ کرام کے جانور جو چل رہے ہیں، بکریاں جو چل رہی تھی، ان پر حملہ نہیں ہو رہا، یہ محمد کے غلاموں کے جانور ہیں۔ تو حکیم کہہ رہا ہے کہ یہ بکری کسی اور کی کھیت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہاں پر انسان کسی اور انسان کے گھر میں، انسان کی عزت برباد کرنے کے در پہ، اور اس وقت جانور پوچھ رہا ہے کہ آپ کے غلاموں کی بکریوں پر ہم حملہ کر دیں، کھا لیا کریں۔ فرمایا احتیاط کرو، ویسے کوئی بھوک زیادہ لگی ہو تو کھا بھی سکتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، ناراض نہ ہونا۔ یہ موجودہ ہمارے سیاستدان ان بھیڑیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آئین بناتے ہیں اپنے لیے، آئین میں ترمیم کرتے ہیں اپنے لیے، کوئی قانون بناتا ہے، ریلی والا ادھر ہی ریلی لگاتا ہے، کوئی قانون توڑتا ہے، ریلی والا پھر بھی ادھر ہے، کوئی قوانین میں ترمیم کرتے ہیں، ریلی والا پھر بھی ادھر ہے۔ ارے غریب کو اس سے کیا غرض ہے؟ قانون بناتے بھی اپنے لیے ہیں، قانون توڑواتے بھی اپنے لیے ہیں۔ مجال ہے کہ ملک کیا سوچ رہا ہو، مجال ہے کہ سوچ رہا ہو کہ غریب کے منہ سے ہم نے نوالا نکال دیا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا حکمران ہے، ایسا خلیفہ ہے، ایسا امیر المومنین ہے، جن کے بارے میں مسلم شریف میں روایت موجود ہے، مشکاۃ شریف میں روایت موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالک کائنات نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امتوں میں محدث پیدا کیے، میری امت میں قیامت تک آنے والی جتنی میری امت ہوگی، میری ساری امت میں صرف ایک ہی محدث ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ ایک محدث ہے، ایک محدث، یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، محدث حدیث بیان کرنے والا، محدث اسے کہا جاتا ہے کہ زبان اس کی ہو اور بات اللہ کی ہو۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، محدث اسے کہا جاتا ہے کہ بات اس انسان کی، زبان اس انسان کی ہو اور بات مالک کائنات کی ہو۔
اسے محدث کہا جاتا ہے۔ ہر پیغمبر کی امت میں اللہ نے ایک ایک محدث دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والی میری ساری امت میں میرا ایک محدث ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مطلب یہ ہے کہ زبان عمر کی ہوتی تھی، بات اللہ کی ہوتی تھی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ عمر جو فرش میں بیٹھ کر کہتے تھے عرش والا وہی کہہ دیتا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر، پیغمبر کا ایسا ساتھ دیا اللہ نے آج بھی اپنے محبوب کے ساتھ عمر کو رکھا ہے۔ ایسا یارانہ نبھایا ہے ابو بکر صدیق عمر نے پیغمبر کے ساتھ، ایسا گئے ہیں آج تک واپس نہیں آئے۔ تم اعتراض کرتے رہو، تمہارا بنتا ہے، اس لیے کہ اندر ہی سے ہی نہیں، لیکن ہم جہاں پیغمبر کو جا کر سلام کرتے ہیں تو جو عمر صدیق کو سلام نہیں کرتا ہوگا حضور نہیں فرماتے ہوں گے میرا ان یاروں نے تیرا کیا بگاڑا؟ تم اپنے یاروں کا تو بڑا خیال رکھتے ہو، میرے یاروں کا تمہیں خیال نہیں؟ پہلے بھی پیغمبر کے ساتھ ہے، آج بھی پیغمبر کے ساتھ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب قیامت ہوگی میں سب سے پہلے اپنے روضے مبارک سے اٹھوں گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، پھر ابو بکر صدیق ہوں گے، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسلمانوں ہم سب کو اسلام کی ضرورت ہے، ہم جتنے گناہ گار کیوں نہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے میری موت دین پہ آئے، اسلام پہ آئے۔ ہر مسلمان کو چاہے وقت کا بری کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، محدث ہی کیوں نہ ہو، مفسر قرآن ہی کیوں نہ ہو، سب کو اسلام کی ضرورت ہے، اور خدا کی قسم اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انسان دنیا سے جاتا ہے گھر والے روتے ہیں، رشتہ دار روتے ہیں، حلقہ احباب روتے ہیں، محلے دار روتے ہیں، میرا عمر وہ ہے جب دنیا سے جائے گا میرے عمر کی جدائی میں مجھ محمد کا دین روئے گا۔ نبی کا قرآن آنسو بہائے گا، پیغمبر کا اسلام آنسو بہائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ واہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، تم نے حضور کی چال کو دیکھا، تم نے حضور کی گفتگو کو سنا، تم نے پیغمبر کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ خدا کی قسم صحابہ تم کتنے خوش قسمت، سر ایک بات کہا کرتا ہوں، جن پر نظر پڑی ہو امام الانبیاء کی۔ یار کوئی آدمی نیک ہو نا، بزرگ ہو، تو آدمی کہتا ہے یار میں فلاں بزرگ کا یہ صحبت یافتہ ہے، یہ فلاں بزرگ کا یہ فیض ہے۔ صحابہ کرام کو پاس خدا کی قسم حضور کا فیض تھا، وہ صحابہ کرام حضور کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔
حاجی لوگ حج پہ گئے، حاجی کہتے ہیں ہم نے سدیس کی زبان سے قرآن سنا، کوئی کہتا ہے ہم نے سدیس کی زبان سے حضرت شریم کی زبان سے خدا کا قرآن سنا، بڑا مزہ آتا ہے۔ مسجد نبوی کے امام کی زبان سے قرآن سنا، ارے بڑا مزہ آیا۔ صحابہ کرام کتنے خوش قسمت ہے جو نبوت کی زبان اطہر سے خدا کا قرآن سنا کرتے تھے۔ ارے جن کا امام امام الانبیاء ہو، ان مقتدیوں کا کیا کہنا۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، آج سورج نکلتا ہے، آسمان کا سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی مسجدوں میں پڑتی ہے، اس سورج کی روشنی شہ بازار میں پڑتی ہے، اس سورج کی روشنی گھروں میں پڑتی ہے، پلازوں میں پڑتی ہے، مارکیٹوں میں پڑتی ہے، روڈوں پہ سڑکوں پہ پڑتی ہے۔ خدا کی قسم آفتاب نبوت جب نکلتا تھا اس کی روشنی صدیق پہ پڑا کرتی تھی، عمر فاروق پہ پڑا کرتی تھی، آفتاب نبوت کی روشنی عثمان علی پہ پڑا کرتی تھی، ایسی روشنی پڑی ابو بکر تھے صدیق بن گئے، عمر تھے فاروق بن گئے، عثمان تھے ذی النورین بن گئے، علی تھے شیر خدا بن گئے۔ حسن حسین تھے جنت کے شہزادے بن گئے، بیٹی فاطمہ تھی خاتون جنت بن گئی، ازواج مطہرات تھی اہل بیت اور امت کی ماں بن گئی۔ بہرحال بے شمار فضائل ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یک محرم الحرام کو وہ شہید ہو گئے۔ عمر کی دعا بھی تھی، الہی شہادت دے دے، اگر شہادت میرے مقدر میں نہیں الہی پھر مدینے کی موت دے دے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا میرے عمر اتنے سال جو تو فرش پہ بیٹھ کر کہتا تھا میں وہی حکم نازل کر دیتا تھا، اب آخری تیری خواہش میں خدا پوری نہ کروں۔ اور میرے عمر تو نے تو یہ کہا شہادت دے دے، شہادت مقدر میں نہیں مدینے کی موت دے دے۔ عمر تیری دونوں خواہشیں پوری کر رہا ہوں، شہادت بھی دے رہا ہوں اور یہ شہادت مدینے میں دے رہا ہوں۔ ارے کسی کی شہادت کی گواہی بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ دے گا۔ خدا کی قسم جب عمر کی باری آئے گی عمر کی شہادت کی گواہی مدینہ دے گا، مصلی دے گا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا مدینہ شہر دے گا۔ دعا فرمائے الہ العالمین حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔